آج پروین شاکر کی غزل لے کر حاضر ہوں کہ موجیں بہم ہوئی تو کنارہ نہیں رہا، آنکھوں میں کوئی خواب دوبارہ نہیں رہا۔ جب دو موجیں ملی، دو روحیں، دو لوگ جب ملے تو انہیں کنارہ نہیں ملا، آنکھوں میں کوئی خواب دوبارہ نہیں رہا۔ ان آنکھوں میں جب ایک خواب آ کر کے ٹوٹ گیا، بکھر گیا، پھر کوئی دوسرا خواب یہاں نہیں آ سکا۔ آنکھوں میں کوئی خواب دوبارہ نہیں رہا، گھر بج گیا کہ دور تھے کچھ سائقہ مزاج، کچھ آسمان کا بھی اشارہ نہیں رہا۔ سائقہ مزاج، بجلی گرانے والے، گھروں کو جلا دینے والے، آسمان سے جو بجلیاں گرتی ہیں نا، اس طرح کے لوگ۔ تو گھر بج گیا کہ دور تھے، میرا گھر اس لیے بج گیا نا کہ وہ لوگ جو بجلیاں گراتے ہیں گھروں پر نا، وہ ہم سے دور تھے، اس لیے میرا گھر بج گیا۔ اور کچھ آسمان کا بھی اشارہ نہیں رہا، کچھ اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی مرضی بھی نہیں تھی، اس لیے بھی میرا گھر بج گیا۔ گھر بج گیا کہ دور تھے کچھ سائقہ مزاج، کچھ آسمان کا بھی اشارہ نہیں رہا۔ بھولا ہے آج کون ایڑ لگا کر حیات کو، بھولا ہے کون ایڑ لگا کر حیات کو، رکنا ہی رخش جہاں کو گوارا نہیں رہا۔ ایڑ لگا دینا، تو گھوڑے کی سواری کرتے ہیں آپ اگر، تو ایڑ جو لگاتے ہیں گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں چلنے کا، تو بھولا ہے کون ایڑ لگا کر حیات کو۔ اب حیات کے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے کون بھول گیا ہے۔ رکنا ہی رخش جہاں کو گوارا نہیں رہا، رخش جہاں، رخش مطلب گھوڑا، جان، تو جان کا گھوڑا نے رکنا اسے گوارا ہی نہیں ہے۔ ایک بار حیات شروع ہو گئی تو بالکل آخر تک جائے، چلے گا یہ سفر، اس سے پہلے رکنے کا کوئی یہ نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہ سفر رک جائے۔ تو کون لگا کر اس رخش جاں کو، اس گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے کون بھول گیا ہے۔ بھولا ہے کون ایڑ لگا کر حیات کو، رکنا ہی رخش جاں کو گوارا نہیں رہا۔ جب تک وہ بے نشان رہا دسترس میں تھا، خوشنام ہو گیا تو ہمارا نہیں رہا۔ جب تک وہ بے نام تھا، کوئی نہیں جانتا، تو کوئی شہرت نہیں تھی اس کی، کوئی اس کی خوبی لوگوں پر ظاہر نہیں تھی، تب تک وہ میری دسترس میں تھا، میرے اختیار میں تھا، میں جب چاہتی اس سے میں کام لے سکتی تھی۔ جب تک وہ بے نشان رہا، وہ دسترس میں تھا، خوش نام ہو گیا، جب اس کے نام کی شہرت ہوگی، جب وہ کامیاب ہو گیا، جب وہ زمین سے اٹھ کر کے آسمان میں پہنچ گیا، تو ہمارا نہیں رہا، پھر اس کے چاہنے والے اور بھی لوگ ہوں گے۔ خوش نام ہو گیا تو ہمارا نہیں رہا۔ گمگشتہ سفر کو جب اپنی خبر ملی، گمگشتہ سفر کو جب اپنی خبر ملی، رستہ دکھانے والا ستارہ نہیں رہا۔ گمگشتہ سفر، جو سفر کے دوران کھو جائے، جنگلوں میں کھو جائے، بھٹک جائے، تو ان کو جب اپنی خبر ملی، حالانکہ وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر تھا، تو گمگشتہ سفر کو گمگشتہ سفر کو جب اپنی خبر ملی، رستہ دکھانے والا ستارہ نہیں رہا۔ جب اسے یہ خبر ہوئی کہ وہ بھٹک چکا ہے سفر راستے سے، تو اب اسے ستارے کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی ستارہ ہو جو اس کی راہ دکھائے، اس کی طرف وہ اس کی راہبری کرے، لیکن اب وہ ستارہ بھی معدوم ہو چکا تھا، وہ ڈوب چکا تھا۔ گمگشتہ سفر کو جب اپنی خبر ملی، رستہ دکھانے والا ستارہ نہیں رہا۔ کیسی گھڑی میں ترک سفر کا خیال ہے، جب ہم میں لوٹ آنے کا یارہ نہیں رہا۔ ایک سفر ہم نے شروع کیا، خوب دور تک، کافی دور تک ہم آ گئے، بعد میں مجھے خیال آیا کہ سفر تو بہت طویل ہے، یہاں سفر پورا مکمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو چلو ترک سفر کر دیتے ہیں، سفر کو ختم کر دیتے ہیں، پھر لوٹ جاتے ہیں اپنے گھر۔ تو کس گھڑی میں ترک سفر کا خیال آیا، لیکن تب تک اتنی دوری طے ہو چکی تھی کہ پھر جب میں نے لوٹنے کا ارادہ کیا، تو جب ہم میں لوٹ آنے کا یارہ نہیں رہا، تو جب ہم میں لوٹ جانے کی طاقت نہیں رہی، مطلب اتنی توفیق نہیں رہی ہمارے اندر، اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں پھر اس سفر کو دوبارہ میں کروں لوٹنے کے لیے، جتنا سفر میں طے کر چکی تھی، تو اب یارہ نہیں رہا، اب اتنی ہمت بھی نہیں، اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ میں پھر لوٹ کے اپنے گھر آ سکوں۔ دیکھیے کہاں پر ہم نے ترک سفر کا خیال آیا ہمیں، کہ نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے لوٹ سکتے ہیں۔ کس گھڑی میں ترک سفر کا خیال ہے، جب ہم میں لوٹ آنے کا یارہ نہیں رہا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، اور پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی وہ بتا سکتے ہیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔